السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ کیا تہجد کی نماز سوئے بغیر نہیں ہوتی؟ کیا معاملات ہے اس کے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے، سوئے بغیر تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح کے معاملات معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کو یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن اور کوئی نالج نہیں ہوتی اس کو، لیکن صرف یہ نالج ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے میں علماء کرام کا موقف رکھوں گا اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بھائی نے شاید فرمایا کہ تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم بارہا آپ کو سمجھا چکے ہیں، ذہن میں رکھیے گا ہمارے اس پوائنٹ کو، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات کا تعارف نبی کریم نے پیش کیا ہے، انٹروڈکشن نبی کریم نے پیش کیا ہے، کیونکہ عبادات کو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ لہٰذا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عبادت کا تصور، اس کا تعارف ہمارے پاس آیا، ہمیں اسی کے مطابق ہی اس کو عبادت ماننا ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ اس پر میں کلام مزید کرتا ہوں، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ انہوں نے جو پوچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، تو ہمیں اسی طرح اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے، کوئی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، اور جو نبی کریم نے تصور دیا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب تہجد کے بارے میں تصور کیا آیا ہے، تعارف کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سرکار جو نماز پڑھتے اسے تہجد کا نام دیا ہے۔ لہذا فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے، اس کے بعد جب اٹھ کر وہ رات کے کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے۔ اگر بغیر سوئے آپ نے پڑھا تو وہ تہجد نہیں ہے، بلکہ صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی نماز۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ سو دوستو، آپ کے سامنے میں نے مفتی اکمل صاحب کا موقف پیش کر دیا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف لیں گے ہم، کسی بھی اسلام کے اعتبار سے جب ہم تعارف لیں گے کسی چیز کا، تو نبی کے طریقے سے تعارف لیں گے۔ تو یہ موقف آپ کے سامنے رکھا، لیکن وہ ایک اپنے دائرے کے اندر ہیں، جو ان تک علم پہنچا ہے وہ اس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں، فقہ حنفی کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جو ہے تہجد کی نماز ادا کی، بغیر سوئی بھی تہجد پڑھی ہے۔ تو اس حوالے سے حدیثیں بھی موجود ہیں، آگے آپ کے سامنے اور علماء کرام مزید حدیثیں بھی رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لے کے چلیں گے ہم اس حوالے سے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ چلیں گے، لیکن اپنی طرف سے جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں اس کے بعد کہ درود السلام پڑھتے ہیں آپ اذان سے پہلے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقہ نہیں بتایا تھا، یہ تو آپ نے اپنے پاس سے ایک اضافی ایڈ کیا کہ چلو ہمیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا اس کرنے سے۔ صحیح ہے، وہ آپ اپنی جگہ اپنے نظریے کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے ہم طریقہ ہر چیز کا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مطلب معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ بہرحال فرقہ واریت سے جب آپ بالاتر ہوں گے نا، فرقہ واریت سے جب آپ باہر نکلیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ ہر فرقے نے ایک ایک چیز کو اہمیت دے کے حدیثوں کے ذریعے ہی کسی نے ایک چیز کو خاص کر لیا، کسی ایک فرقے نے ایک چیز کو پکڑ لیا، کسی دوسرے فرقے نے کسی اور دوسری چیز کو پکڑ لیا، تو اس طرح کے معاملات یہ چل رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، الیاس قادری صاحب کا موقف، یعنی مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتا ہے؟ تہجد کا جو ٹائم ہے یہ کس وقت سے کس وقت تک ہے، اور کیا جو تہجد کا ٹائم ہے وہ 12 بجے کے بعد کا ہے، اور تہجد کے ٹائم میں نوافل سے پہلی وتر پڑھنے ہیں یا نوافل کے بعد ہی تہجد کی نماز کے بعد ہی وتر پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخری وقت صبح صادق سے پہلے ہے۔ صبح صادق کی طلوع یعنی فجر کا یعنی جیسے روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، روزے کا وقت، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے معنوں میں بولے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں طلوع صبح صادق کا وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو لے، ٹھیک ہے، اور بیٹھے بیٹھے بھی اگر اس کو جھونکا آ گیا تو بھی سونے کی شرط پوری ہو جائے گی،
تو اس وقت سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اور اس تمام وقت کے درمیان تہجد کے نوافل ادا کر سکتا ہے. ٹھیک. لیکن بہتر وقت جو ہوتا ہے وہ آخر رات کا ہوتا ہے کہ آخر رات میں اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. صحیح. اور وطر جو ہے وہ نوافل سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے. تو جو شخص فجر میں اٹھنے پر یعنی کہ طلوع صبح صادق سے اٹھنے پر قدرت رکھتا ہے, صحیح. جاگ جاتا ہے, اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وطروں کو مؤخر کر دے, بعد میں پڑھے. بعد میں پڑھے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ نوافل, یہ تہجد پڑھنے کا بھی عادی ہے, اس ٹھیک کی ہے. آنکھ کھل جاتی ہے, تو اس صورت میں وطر ان کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے. اب یہ نوافل سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے, ٹھیک ہے. تو یہ بعد میں پڑھے, پہلے نوافل پڑھے اور بعد میں وطر پڑھے. صحیح. وطروں کو جتنا مؤخر کرے گا اتنا زیادہ بہتر رہے گا. لیکن وطروں کو مؤخر کرنے کا حکم ہے اسی شخص کے لیے جس کو اعتماد ہو کہ میں اٹھ کہ جاؤں وہ گا. اڑ جائے گا. ٹھیک. سو دوستو آپ کے سامنے مدنی چینل کا بھی موقف پیش کر دیا. ان کا بھی یہی موقف تھا کہ سونا ضروری ہے اس کے لیے, بھلے سے آپ کو ہلکی سی آنکھ لگ جائے آپ کی, پھر بھی آپ مطلب آنکھ لگنے کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن سوئے بغیر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہی مفتی اکمل صاحب کا ہی موقف تھا, کیونکہ تہجد انہوں نے یہ بتایا آپ کو کہ تہجد کی نماز ہوتی ہی سونے کے بعد ہے. سوئے بغیر جو پڑھتے ہیں ہم رات کی نماز ہے وہ لیل, جس کو انہوں نے نام بتایا تھا آپ کے سامنے. بہرحال میں نے موقف پیش کر دیا آپ کے سامنے. یہ بھی تیسرے موقف کی طرف چلتے ہیں. مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. اگر کوئی عشاء پڑھ کے بڑے بغیر سو جائے پھر آدھی رات کو آنکھ کھلے تو عشاء کے بعد بغیر دوبارہ سوئے تہجد پڑھ سکتے ہیں. عشاء پڑھے بغیر سونا مکروہ ہے, بری بات ہے, اور آدھی رات تک عشاء کو مؤخر کرنا آدھی رات کے بعد یہ بھی مکروہ ہے. تو اس لیے عشاء آدھی رات سے بہرحال بلکہ 1/3 رات تک عشاء لازمی پڑھ لیا کریں. اور تہجد عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے, عشاء سے پہلے نہیں ہوتی. تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے, سوئے بغیر بھی ہو سکتی ہے, مگر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے پھر تہجد پڑھی جائے. سمجھنے کے نہیں, سنت طریقہ ہے. بغیر سوئے تہجد ہو تو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو سونے کے بعد اٹھنے پر ہے. سو دوستو آپ نے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف سن لیا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تہجد کی نماز تو آپ کی ہو جائے گی, لیکن اس کا ثواب آپ کو جو ہے اس والا ثواب نہیں ملے گا جو سو کے اٹھنے میں ملے گا. ظاہر سی بات ہے, جب آپ ایک سو رہے ہیں اور نیند سے آپ اٹھیں تہجد پڑھنے کے لیے, آپ نے ایک ایفرٹ لگائی ہے اپنی, آپ نے ایک جو ہے اپنے آپ کو ایک اپنے نفس کو قابو کر کے آپ اٹھے ہیں, پھر آپ نے وضو کیا ہے, تو اس کے آپ کو تو ثواب زیادہ ہی ملے گا. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ایفرٹس پہ آپ کو جو ہے ثواب دے گا, کیونکہ آپ اپنا بستر چھوڑ لیں نرم نرم. اور ٹھنڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کس طرح آپ اٹھتے ہیں, ٹھنڈ کے اندر بستر چھوڑتے ہیں, تو اس کی تو بہت زیادہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں. تو یہ موقف بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کیا مفتی طارق مصطفیٰ صاحب نے. اور ویسے تہجد جو ہے بغیر سوئی بھی ہو جاتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوئی بھی تہجد پڑھی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں, موقف لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. سوال ہے, کیا تہجد کی نماز کے لیے رات کو سونا شرط ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ تو ایوی لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی. نمبر 1 سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا, نمبر 2 اشراق کی نماز, اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے. تو ویسے افضل یہ ہے کہ وطر آخری پیر پڑھے جائیں, چونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام آخری پیر میں اٹھ کے وطر پڑھتے تھے. البتہ ترمذی میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے, بعض اوقات آخری, یعنی دین میں آسانی ہے. وطر پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ 130, اس میں میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا. تہجد یا رات کی نماز کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے. صحیح مسلم میں 1724 حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ بیٹھ کے پڑھنا آپ کی خصوصیت ہے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے نماز اس کو پورا ثواب ملتا ہے, بیٹھ کے آدھا. اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, ایک صحابی آئے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا, کہا یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے. آپ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ہی دیتا ہے, یہ تمہارے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, یہ ساری کٹھی حدیث ہے 1724 آنورڈ آپ دیکھ لیں. اور سنن دارمی میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی جو بیداری ایک مشکل کام ہے, تو
تو جب تم وطر پڑھ لو نا تو 2 نفل پڑھ لیا کرو اس کے بعد. اگر رات کو نہ بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے دے گا. تو میں اس میں تہجد یعنی یہ تہجد کا افضل ثواب. ویسے تو تہجد کی نماز، وطر کی نماز، تراویح یہ ایک ہی ہے، یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھنے والا ثواب مل جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا، اس کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو وطروں کے بعد والے 2 نفل تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ رات کے آخری پہر اگر نہ بھی اٹھ سکے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو آخری پہر اٹھنے والا ثواب مل جائے گا. تو تہجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے، علماء نے شرط بنا دی ہوئی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی ہے. پھر اس کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں سونا شرط ہے. یہ فقہ حنفی میں باقاعدہ ہیلا لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی نہیں اٹھ سکتا تو یہ کرے کہ جب اس کو اگر سخت نیند آئی ہوئی ہے نا تو وطر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہیں بیٹھے ہوئے نا ایسے ایک جھٹکا لے لے تو اس کے بعد اٹھ کے نفل پڑھ لے، اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. سر جھٹکا لیے بغیر بھی پڑھے تو ثواب ملے گا، بلکہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی. صحیح مسلم 1724 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں اور کئی تفاصیل ہیں. مسئلہ 130 ہے میرا نماز وطر کے اوپر 2 گھنٹے کا. وہ سو دوستو آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف میں نے پیش کر دیا اس حوالے سے. تو انہوں نے بتا دیا آپ کے سامنے، حدیث نمبر بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اس حوالے سے آپ چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور چیک آؤٹ ضرور کیا کریں ان چیزوں کو تاکہ آپ تک یہ نالج پہنچے. کیونکہ کسی بھی مفتی صاحب یا عالم کے اوپر آپ اندھی تقلید نہ کریں. خود سے جو نمبر آپ کو بتائے جاتے ہیں یا آیت نمبر جو بتایا جاتا ہے اس کو خود سے جا کے آپ چیک آؤٹ کریں تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو، آپ کو اس سے نالج میں زیادہ اضافہ ہو. خود سے بھی آپ چیزوں کو پڑھیں تو اس میں زیادہ آپ کے بینیفٹس ہوں گے اور آگے آپ زیادہ نالج تک حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ موقف انہوں نے پیش کر دیا کہ آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ہلکی سی نیند لیں، نیند کا ایک جھٹکا لیں، ضروری نہیں ہے، آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں. ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائے، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی. پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا. کبھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں. بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑ. بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ سو کے اٹھنا ضروری ہے. آج روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں گا، تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے لیے. سمجھ رہا؟ ایسا نہیں میرے بھائی. اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج. پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں؟ عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ. مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کے بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، سو گیا. پھر یہ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں. جب سہولت ہو، جیسے سہولت آپ پڑھیں. اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے. ہاں افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کریں اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز کنٹینیو رکھی جا سکے. ہو سکتا ہے آپ کر پائے، ہو سکتا نہ کر پائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو بغیر سو کر اٹھے کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تہجد کا معنی ہی جاگنا ہوتا ہے، سونا اس میں شامل ہی نہیں ہے. تو سمجھ لیجیے تھرڈ نائٹ شفٹ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. نائٹ شفٹ ہے، چائے کا موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعت پڑھ لی. زیادہ ٹائم نہیں، کمپنی نہیں دیتی. 2 رکعت تہجد کی پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی اور دعا کری اپنے رب سے. نائٹ شفٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں نا، ٹریول کر رہا ہوں، رات میں جاگ رہا ہوں سواری میں، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھ لے سکتا ہوں ماشاء اللہ. اور ایک تو سفر میں ویسے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اس پر جو ہے سواری میں ہوں، مطلب سہولت بھی نہیں ہے، اس پہ جاگ رہا ہوں رات میں اور دعا کر رہا ہوں اپنے رب سے. کتنی بڑی بات ہے نا. رب بھی پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے دعاؤں کو سنتا ہے، یاد رکھیں. سو دوستو سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں. تو آج کی ویڈیو سے جو پتہ چلا یہ معاملہ کہ آپ جو ہے بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. سو کے اگر اٹھتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر سوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر آسانیاں ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا
जिसने की जस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू